زحمتان کے ایک اور مثال نگار ڈاکٹر اسلم فاروقی صدر شعبہ اردو گورنمنٹ گریراج کالج نظام آباد سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا مثالہ پیش فرمائے۔ ان کے مثالے کا عنوان ہے تشکیل تلنگانہ اردو کا موقف۔ السلام علیکم۔ حاضرین محفل کی خدمت میں نئی ریاست تلنگانہ کا یوم تاسیس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس موقع پر میں محکمہ اقلیتی بہبود ریاست تلنگانہ اردو اکیڈمی پروفیسر ایس اے شکور صاحب، استاد محترم پروفیسر بیگ احساس صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس سیمینار میں مجھے اپنے خیالات پیش کرنے کے لیے مدعو کیا۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اس کا نام ہے تشکیل تلنگانہ اردو کا موقف، ایک طالب علمانہ کوشش ہے۔ سماعت فرمائیے۔ 18 فروری 2014 کو تلنگانہ عوام کے لیے خوشخبری آئی کہ پارلیمنٹ میں قیام تلنگانہ کا بل منظور ہو چکا ہے اور 2 جون 2014 کی صبح سے ہندوستان کے نقشے پر تلنگانہ عوام کے خوابوں کی تعبیر نئی ریاست تلنگانہ وجود میں آ گئی۔ طویل جدوجہد اور قربانیوں کے بعد علاقہ تلنگانہ کے عوام کی دیرینہ خواہش کی تکمیل ایک نئی ریاست کی تشکیل کی صورت میں ہوئی۔ تلنگانہ ریاست کو سنہرا تلنگانہ بنانے کے لیے زندگی کے ہر شعبے سے اونچے عزائم ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ کے لیے کامیاب تحریک چلانے والے اور تلنگانہ ریاست کے پہلے وزیر اعلیٰ جناب KCR نے دکنی تہذیب اور یہاں کی وراثت کو برقرار رکھتے ہوئے بہت کم عرصے میں عوام دوست اقدامات کیے اور مقبولیت حاصل کی۔ ریاست میں ملک کی یوم آزادی کی پہلی تقریب قلعہ گولکنڈہ کی فصیل پر منائی گئی۔ تلنگانہ عوام کے عظیم تہوار بدوکما کو حکومت نے سرکاری طور پر منایا اور پہلی مرتبہ اس تہوار کے لیے مدارس کو تعطیلات کا اعلان کیا گیا۔ حکومت تلنگانہ کی تہذیبی شناخت کو بحال کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ کے جذبے کو پروان چڑھانے والے پرجا کبھی کالوجی راؤ کے یوم پیدائش کی صدی تقاریب کو دھوم دھام سے منایا گیا اور اب نئی ریاست کے پہلے یوم تاسیس کو سرکاری سطح پر جشن کے طور پر منایا جا رہا ہے، جس میں دیگر پروگراموں کے ساتھ اردو تہذیب و ثقافت کے پروگرام بھی شامل ہیں۔ جہاں تک تلنگانہ علاقے کی زبان کا معاملہ ہے، تیلگو اور اردو اس علاقے کی اہم زبانیں رہی ہیں اور دکنی زبان کے اثرات کے سبب یہاں تیلگو عوام بھی آسانی سے اردو میں بات چیت کرتے ہیں۔ موجودہ وزیر اعلیٰ اور حکومت کے دیگر وزراء بھی تقاریر میں اردو میں بات کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ جناب محمود علی صاحب کے تقرر سے بھی تلنگانہ حکومت کی گنگا جمنی پالیسی مظہر ہے۔ یہاں دفاتر میں اردو بات چیت کا چلن عام بات ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اب تلنگانہ میں اردو کو اس کا جائز مقام دلایا جائے۔ تہذیبی اور سماجی اعتبار سے بھی علاقہ تلنگانہ کی الگ پہچان رہی ہے اور اردو زبان اس علاقے کے عوام کی ایک لحاظ سے مادری زبان ہے۔ تلنگانہ کے اضلاع نظام آباد، ورنگل، محبوب نگر، کریم نگر، نلگونڈا، میدک، عادل آباد اور حیدرآباد سبھی اردو کے گہوارے ہیں اور ان اضلاع میں دیکھا جائے تو تیلگو کا نمبر دوسرا دکھائی دیتا ہے۔ ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ علاقہ تلنگانہ کی تہذیبی شان کی برقراری اور اس میں مزید اضافے کے لیے تشکیل تلنگانہ کے ساتھ فوری سرکاری، علمی اور تہذیبی سطح پر ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے اردو اس علاقے کی سرکاری زبان بن جائے اور حکومت اور تعلیمی سطح پر اس کا استعمال عام ہو جائے۔ تلنگانہ تحریک عوامی تحریک تھی۔ نئی نسل کے بچے اور نوجوان اس لحاظ سے خوش قسمت رہے کہ انہوں نے اپنی نظروں کے سامنے ایک تحریک کو زور پکڑتے دیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ لوگ رات میں اپنے ہاتھوں میں جلتی موم بتیاں لیے گاؤں اور شہروں میں تلنگانہ کی حمایت میں جلوس کی شکل میں جا رہے ہیں۔ کہیں تلنگانہ دھوم دھام ہو رہا تھا، کہیں تلنگانہ تہذیب کو اجاگر کیا جا رہا تھا۔ کسی بھی تحریک کو پروان چڑھانے میں زبان کا اہم رول ہوتا ہے اور تلنگانہ کے علاقے کی مقبول زبان اردو ہے۔ اردو والوں نے تلنگانہ تحریک کے دوران اپنی تقاریر، نظموں اور گیتوں کی پیشکشی کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ تلنگانہ کے لیے اردو بہت کچھ کر سکتی ہے۔ اردو میں تلنگانہ کے حق میں نعرے بھی دیے گئے کہ لگاؤ ایک اور دھکا، تلنگانہ پکا۔ اگر اردو والے اردو کی شناخت برقرار رکھیں تو تلنگانہ کی تشکیل کے بعد نئی ریاست میں اردو کو اس کا جائز مقام مل سکتا ہے۔ 1956 میں زبان کی بنیاد پر ریاستوں کی تشکیل جدید میں
तेलुगु बोलने वाली आबादी के अजला को मिलाकर इलाका तेलंगाना के साथ दक्कन में रियासत आंध्र प्रदेश की तश्कील अमल में आई थी, जबकि साबिक रियासत हैदराबाद में ऐसी कोई बात नहीं थी कि कौन सी जबान बोलने वाले कितनी तादाद में कहाँ रहते हैं। और तेलंगाना के इलाके में उर्दू बोलने वालों की कसरत थी। जामे उस्मानिया की तारीख शाहिद है कि क्या हिंदू क्या मुसलमान सब काली शेरवानी पहने उर्दू मीडियम से इस जामिया में आला तालीम हासिल करते थे। घरों में उर्दू तहजीब जिंदा थी। लोग बिला लिहाज मजहब और मिलत उर्दू अखबार पढ़ते थे, उर्दू में बात करते थे और स्कूलों में सब उर्दू बहैसियत जबान पढ़ते थे। अब इन्हीं इलाकों के साथ तेलंगाना रियासत की तश्कील अमल में आई है। तेलंगाना की तश्कील के बाद आंध्रा का इलाका खालिस तेलुगु का इलाका हो गया। आज भी आंध्रा में उर्दू का चलन सिर्फ टूटी फूटी बोली की हद तक है। आंध्रा रियासत मुकम्मल तेलुगु जबान की हामिल होगी। तेलुगु जबान के बाद गैर जानिबदार दानिश्वर इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 50 साल में सिर्फ तेलुगु का कल्चर ही परवान चढ़ता रहा। तेलुगु मीडिया, फिल्मों और दीगर जराए से तेलंगाना के इलाके में आंध्रा का कल्चर और तहजीब परवान चढ़ाई गई और तेलंगाना की गंगा जमनी उर्दू तहजीब आंध्राई तहजीब के असरात में दब गई। अब तेलंगाना के उर्दू दानिश्वरों के लिए लम्हा फिक्र है कि क्या वो तेलंगाना के नाम पर तेलुगु जबान वाली दूसरी रियासत बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि तेलंगाना के मौजूदा उर्दू हलकों से अब तक ये बात सामने नहीं आई कि तेलंगाना की पहली सरकारी जबान उर्दू होगी। अगर हम अभी से तेलंगाना की पहली सरकारी जबान के उर्दू होने का मुतालबा ना पेश करें और तेलंगाना तहरीक में उर्दू को पेश ना करें तो हमें एक और तेलुगु रियासत का सामना करना पड़ेगा और आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के अजला में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनाए जाने के सब बात की तरह एक मतलब फिर उर्दू अपने ही घर में अपनों के हाथों अजनबी हो जाएगी। जबान एक नामियत की शय है, अगर इसे बढ़ता गया तो वो जिंदा रहेगी, वरना पहले इसका रस्मुल खत मर जाएगा और फिर उसके बाद बहैसियत बोली भी एक जिंदा जबान तारीख के सफात में गुम हो जाएगी। दक्कन के इलाके में दक्कनी जबान के मिट जाने की कहानी हमारी नजरों के सामने है। इसलिए अच्छा मौका है कि तेलंगाना की तश्कील के बाद उर्दू के दानिश्वर तेलंगाना में उर्दू के मौक़ूफ़ को भी मजबूत पेश करते जाएं। अगर हम उर्दू का माहौल बनाएंगे तो गैर उर्दूदार भी उर्दू में बात करेंगे और फिर हुकूमत की मुनासिब मनसूबाबंदी के साथ सब के लिए उर्दू तालीम का तरीक़ेकार भी तय किया जा सकता है। अभी कुछ दिन कबल तेलंगाना के उर्दू दोस्त वज़ीर आला जनाब के चंद्रशेखर राव ने एक ऐलान किया कि अक़लियती तलबा के लिए उर्दू को बहैसियत ज़बान अव्वल के पढ़ाने की इजाज़त रहेगी। इस ऐलान को उर्दू अखबार और आवाम ने इस अंदाज में पेश किया कि वाकई उर्दू तेलंगाना की सरकारी ज़बान बना दी गई है, जबकि इस फैसले का सियाक़ व सबाक़ यह है कि उर्दू मादरी ज़बान वाले तलबा जो अब तक स्कूल और कॉलेज की सतह पर उर्दू को ज़बान रुगम के तौर पर पढ़ रहे थे, वो अब इसे तेलुगु या अंग्रेज़ी की तरह ज़बान अव्वल के तौर पर पढ़ेंगे। इस फैसले से उर्दू तलबा की ज़बानदानी में इजाफा होगा और उर्दू की ज़बान अव्वल की तदरीसी किताबें तैयार करने की राह हमवार होगी। लेकिन रियासती सतह पर उर्दू को सरकारी ज़बान बनाने में पेशरफ्त का इस फैसले से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ एक पेशकदमी है कि तेलंगाना में उर्दू मादरी ज़बान वालों को अपनी ज़बान अव्वल के तौर पर पढ़ने का मौका मिलेगा। ये खुशकिस्मती की बात है कि हैदराबाद में उर्दू की मरकज़ी यूनिवर्सिटी मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी कायम है। यहाँ मौजूद उर्दू यूनिवर्सिटी के तजुर्बा से फ़ायदा उठाते हुए माजी की जामिया उस्मानिया की तरह अब उर्दू में रिवायती कोर्सेज के साथ तकनीकी कोर्सेज भी उर्दू में पढ़ाए जा सकते हैं। जब उर्दू यूनिवर्सिटी में MBA और दीगर PG कोर्सेज उर्दू मीडियम से कामयाबी के साथ पढ़ाए जा रहे हैं तो फिर MBBS या इंजीनियरिंग कोर्सेज को उर्दू मीडियम में क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता। लेकिन हालिया अरसे में उर्दू यूनिवर्सिटी की मायूस कुन कारकर्दगी के बाद तेलंगाना के उर्दू हलकों को हुकूमत से ये मुतालबा करना होगा कि तेलंगाना के लिए एक अलहदा उर्दू यूनिवर्सिटी कायम हो और उसके लिए ऐसी जगह का इंतखाब किया जाए जहां अभी ज़िलाई सतह की यूनिवर्सिटी नहीं है, जैसे ज़िला मेरठ वगैरह, या फिर हैदराबाद में नवाही इलाकों में रियासती सतह की उर्दू यूनिवर्सिटी कायम की जा सकती है। इस यूनिवर्सिटी के तहत तमाम उर्दू मीडियम स्कूलों और कॉलेजों की निसाबी किताबों की तैयारी और तालीमी पेशरफ की जिम्मेदारी दी जा सकती है। हैदराबाद में निज़ामिया तिब्बी कॉलेज चारमीनार में BUMS की तालीम उर्दू मीडियम से है। इसी तरह उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अलावा तेलंगाना यूनिवर्सिटी, शातवाहना यूनिवर्सिटी में आला तालीम के लिए उर्दू के शोबे कायम हैं।
और तमाम डिग्री कॉलेजों और जूनियर कॉलेजों में उर्दू ज़बान तुगम पढ़ाई जा रही है, उसे ज़बान अव्वल करते हुए उर्दू मीडियम से रिवायती डिग्री और पीजी कोर्सेज शुरू किए जा सकते हैं। हाल ही में ज़हीराबाद डिग्री कॉलेज में उर्दू मीडियम से बीएससी का आगाज हुआ। हैदराबाद के बाद शायद ये इलाका तेलंगाना का वाहिद कॉलेज है जहां उर्दू मीडियम में बीएससी है। इसलिए तालीम के शोबे में यह मुतालबा किया जाए कि हर जिला मुस्तक़र पर उर्दू मीडियम का अलहदा जूनियर और डिग्री कॉलेज कायम किया जाए और उसके लिए दारुल तर्जुमा के तौर पर उर्दू एकेडमी से उर्दू में किताबें तैयार की जाएं। ये काम एकेडमी इंटर की सतह पर कामयाबी से कर चुकी है। इसे आगे बढ़ाते हुए डिग्री की सतह पर साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की किताबें भी उर्दू में तर्जुमा कराई जाएं और उम्मीद है कि एकेडमी ये काम भी करेगी। तेलंगाना में उर्दू के फ़रोग़ के ज़िम्मन में एक अहम बात ये भी है कि अब तेलंगाना में उर्दू वालों को अपनी हुकूमत से ये मुतालबा करना होगा कि वो यहाँ के तमाम सरकारी और खानगी मदारिस, चाहे वो उर्दू मीडियम हो, तेलुगु मीडियम हो या अंग्रेजी मीडियम, सब मदारिस में उर्दू मजमून को लाजमी करार दे। ये तजवीज़ है। जब स्कूल की सतह से सब लोग उर्दू पढ़े हुए हों तो उन्हें उर्दू मीडियम में आला तालीम में दुश्वारी नहीं पेश आ सकती, जैसा कि साबिक़ में जामिया उस्मानिया के अजीम सपूतों ने कर दिखाया। ये भी एक हकीकत रही है कि माजी में उर्दू मीडियम से आला तालीम हासिल करने वालों की अंग्रेजी जितनी अच्छी थी उतनी आज के अंग्रेजी मीडियम तालीम हासिल करने वालों की नहीं है। इसलिए ये खदशा दिल से निकाल देना चाहिए कि उर्दू मीडियम से आला तालीम याफ्ता लोगों का मुस्तकबिल क्या होगा। आंध्र प्रदेश में उर्दू बोलने वालों को गुज़िश्ता निस सदी से स्कूल की सतह पर लाजमी तौर पर तेलुगु पढ़ाया गया, तो अब उर्दू वालों को ये मुतालबा करना चाहिए कि तेलंगाना में सबको उर्दू पढ़ना होगा। इसलिए तेलंगाना के मुहिब्बान उर्दू से गुजारिश है कि वो सब के लिए उर्दू तालीम का नारा लगाना शुरू कर दें, तो एक तरफ उर्दू को ज़िंदगी मिल जाएगी तो दूसरी तरफ खुद उन्हें भी। इसके लिए हिंदी के तर्ज पर इब्तदाई जमातों में तमाम मदारिस में उर्दू को मुतारिफ कराया जाए। जब तमाम मदारिस में उर्दू की तदरीस का इंतजाम होगा तो उर्दू असातिज़ा की जायदादें भी बढ़ेंगी और उर्दू से रोज़गार के मौक़े में भी इजाफा होगा। उर्दू दिलों को जोड़ने वाली ज़बान है। उर्दू मुशायरे और उर्दू गज़ल की मकबूलियत से कई गैर उर्दूदा मुतासिर हैं और वो चाहते हैं कि उर्दू सीखी जाए। इसके लिए कौमी कौंसिल के तर्ज पर उर्दू एकेडमी तेलंगाना से उर्दू के सर्टिफिकेट कोर्सेज शुरू किए जाएँ और उर्दू एकेडमी मराकज़ पर गैर उर्दू दानों को उर्दू सिखाने का इंतज़ाम कराया जाए। इसके लिए सरकारी सतह पर उर्दू के इब्तदाई किताबें तैयार किए जाएँ और उर्दू सीखिए अंग्रेजी की मदद से के उन्वान से ऐसा ऑडियो विजुअल प्रोजेक्ट तैयार किया जाए कि लोग घर बैठे कंप्यूटर की मदद से उर्दू सीख सकें। उर्दू वाले उर्दू का माहौल पेश करेंगे तो उम्मीद है कि तेलंगाना में बहुत जल्द उर्दू तहजीब लौट आएगी। उर्दू के बारे में गलत फहमी पर मबनी ये बात आम कर दी गई है कि ये मुसलमानों की ज़बान है, जबकि माहिरीन लिसानियात ने कह दिया है कि ज़बान का ताल्लुक मजहब से नहीं होता बल्कि इलाके के तहजीबी और सकाफती असरात के सबब परवान चढ़ती है। उर्दू बोलने वाले तादाद में ज़्यादा मुसलमान हैं, लेकिन शुमाली हिंद में हिंदी के नाम पर गैर मुस्लिमीन जो ज़बान बोलते हैं और हमारी फिल्मों और टेलीविज़न सीरियलों में जो ज़बान इस्तेमाल होती है वो उर्दू ही है। ये और बात है कि गुज़रते वक्त के साथ उर्दू को नुकसान उर्दू बोलने वालों से हुआ जिन्होंने अपनी ज़बान को अहमियत नहीं दी और दीगर ज़बानों में तालीम को फ़ख्र महसूस किया, जबकि माहिरीन तालीम की मुत्तफ़िक़ा राय है कि हर बच्चे की इब्तदाई तालीम उसकी मादरी ज़बान में हो। तेलंगाना में एक मरतबा फिर अहले उर्दू फिर दूसरे लोग उर्दू में अपने बच्चों की इब्तदाई तालीम का आगाज़ कर दें तो उर्दू की एक नई नस्ल तैयार होगी। अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में भी हिंदी की जगह उर्दू पढ़ाई जाए। इससे आगे चलकर उर्दू मीडियम के असातिज़ा की जायदादों पर तकर्रुरात में सहूलत होगी। उर्दू की बका के लिए तेलंगाना में उर्दू के मजबूत मौक़िफ़ की बात करने वाले सिपाहियों को तलाश करना ज़रूरी है। बदकिस्मती से हमारा दानिश्वर तबका सियासत से दूर रहा है और वो खामोश तमाशाई बना हालात को बिगड़ता देख रहा है। आम आदमी के जज्बात अच्छे हैं, लेकिन उसे रोटी, कपड़े और मकान की जद्दोजहद में ऐसे घसीट दिया गया है कि वो जोश में कतार में ठहर कर इस उम्मीद में इलेक्शन में अपने पसंदीदा उम्मीदवार के हक में वोट डालता है कि कम से कम अब की बार इसके रोज़मर्रा के मसाइल हल करने वाला कोई मसीहा आएगा। लेकिन हर बार की तरह इलेक्शन जीतने के बाद हमारे सियासतदान अवाम से ऐसे दूर हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग। अवाम को अपने रोज़मर्रा के मसाइल से इतनी फुर्सत ही नहीं कि वो अपने बुनियादी मसाइल की जानिब तवज्जो दें। इसलिए उर्दू वालों को भी
ابھی سے اس تلاش میں لگ جانا چاہیے کہ تلنگانہ میں اردو کا سچا ہمدرد کون ہوگا۔ تلنگانہ میں اردو بولنے والوں کا فیصد تقریباً 40 ہے۔ اگر یہ 40% متحد ہوں تو حکومت سے اردو کو پہلی یا دوسری سرکاری زبان بنانے کا کامیاب مطالبہ کر سکتے ہیں عملی طور پر۔ سرکاری زبان کمیشن کے ذریعے بھی اردو کو سرکاری زبان کا موقف عطا کرنے کی مہم چلائی جائے۔ اردو تحریک چلانے کے لیے ضروری ہے کہ اردو کا الیکٹرانک میڈیا فعال ہو، کیونکہ گزشتہ 1 سال میں دیکھا گیا ہے کہ آندھرا پردیش میں تیلگو الیکٹرانک میڈیا بہت حد تک رجحان ساز ہو گیا ہے۔ اردو کا واحد کامیاب اردو چینل ETV اردو تلنگانہ میں تیلگو میڈیا کی ابقری شخصیت راموجی راؤ کی ملکیت ہے اور وہ قومی و بین الاقوامی سطح پر کام کر رہا ہے، جبکہ تلنگانہ کے سطح پر ایک مکمل اردو چینل کی ضرورت ہے جو تلنگانہ تہذیب کو پیش کرے۔ آج اردو کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے تیلگو نیوز چینلوں میں HM TV، ساکشی، تلنگانہ TV، HY TV نے اردو نیوز بلیٹن شروع کر دیے ہیں۔ دوردرشن سپتہ گری سے اردو خبروں کے وقت اور نیوز بلیٹن کی تعداد میں اضافے کا مطالبہ کیا جائے۔ حیدرآباد میں 4 TV، روبی اور دیگر چینل اردو میں کام کر رہے ہیں۔ تلنگانہ کے ضلع نظام آباد میں مقامی اردو چینل روشنی TV نے کام کرنا شروع کر دیا ہے اور اردو نیوز کے ساتھ عوامی دلچسپی کے پروگرام اردو میں پیش ہو رہے ہیں۔ اب ہر ضلع مستقل پر مقامی کیبل کے ذریعے اردو چینل شروع کر دیا جائے، جس پر اردو خبروں کی پیشکشی کے علاوہ اردو شعراء اور ادیبوں اور اردو اساتذہ اور مقامی اہم شخصیات کے اردو میں انٹرویو نشر کیے جائیں۔ تلنگانہ تحریک کے پروگراموں کی ریکارڈنگ دکھائی جائے، اس سے خواتین میں بھی تلنگانہ اور اردو کے بارے میں باخبر ہوں گی۔ اخبارات کے مقابل ٹیلی ویژن نیوز چینل زیادہ بروقت اور مؤثر طریقے سے اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک کڑوی حقیقت بن گئی ہے کہ آج اردو پڑھ کر سمجھنے والوں کے مقابلے میں اردو سن کر سمجھنے والے لوگ زیادہ ہیں۔ اس لیے اردو اخبارات کے مالکین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اور اردو کی بقا کے لیے فوری اردو نیوز اور اردو تہذیبی و تعلیمی چینل شروع کر دیں۔ ٹی چینل میں اردو کا نصف سے زائد موقف طلب کیا جائے۔ اردو یونیورسٹی میں موجود ماس میڈیا کے کورسز سے اردو چینل چلانے والوں کی ایک ٹیم تیار کی جا سکتی ہے۔ اردو کے چینل عام ہوں گے تو تیلگو چینلوں کا زور بھی کم ہوگا۔ آج چینل چلانے کے لیے بھاری سرمایہ کی ضرورت ہے اور اردو والوں کے پاس سرمایہ نہیں تو اردو والے بڑے تجارتی گھرانوں سے تعاون حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ FM ریڈیو بھی ان دنوں نوجوانوں میں مقبول ہے۔ اس پر اردو کے مقبول عام پروگرام پیش کیے جا سکتے ہیں۔ مرکزی حکومت کے زیر انتظام چلنے والے آل انڈیا ریڈیو کے اردو پروگرام نیرن کو مقبول بنایا جائے اور اس کی فریکوینسی ساری ریاست تلنگانہ تک بڑھائی جائے، یا ضلعی آل انڈیا ریڈیو مراکز سے نیرن طرز کے اردو پروگرام نشر کیے جائیں۔ زبان کے فروغ میں ڈرامے نے بھی اہم رول ادا کیا ہے۔ ڈرامہ تھیٹر کو متحرک کیا جائے اور نکڑ ڈرامے کو فروغ دیا جائے۔ اردو اکیڈمی میں ثقافتی شعبہ قائم کیا جائے اور ساری ریاست میں اردو تہذیبی و ثقافتی پروگراموں کو عام کیا جائے۔ سابقہ ریاست میں آندھرا پردیش کے نام سے 3 زبانوں میں سرکاری میگزین نکلتا تھا۔ اردو کا میگزین تلنگانہ کے نام سے نکلنا سنا ہے، لیکن ابھی 1 سال گزر گیا، ابھی تک اس میگزین کی اجرائی عمل میں نہیں آئی۔ اس جانب توجہ کی ضرورت ہے۔ حکومت جشن تلنگانہ کے نام سے دیگر زبانوں کے ساتھ اردو زبان کے پروگرام بھی منعقد کر رہی ہے۔ ان پروگراموں کو صرف 1 ہفتہ منعقد کرنے کے بجائے سال بھر مرحلہ وار منعقد کیے جائیں۔ اردو کلچر عام ہو، اس کے لیے لوگوں کو اردو اخباروں اور کتابوں کے مطالعے کی جانب راغب کرایا جائے۔ تمام ضلعی سطح اور منڈل سطح کے کتب خانوں اور سرکاری مدارس کے کتب خانوں میں اردو اخبارات اور کتابیں رکھی جائیں۔ اسکولوں میں اساتذہ اس بات کی کوشش کریں کہ طلباء روزانہ اردو اخبارات کو پڑھیں۔ اس کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ اردو اکیڈمی کی جانب سے ریاست کی سطح پر گشتی کتب خانے کی وین چلائی جائے۔ اس میں اکیڈمی کے زیر اہتمام شائع ہونے والی درسی اور نصابی کتابوں کے علاوہ اردو کی مقبول کتابیں مناسب داموں پر فروخت کے لیے رکھی جائے۔ اردو کتابوں کے فروغ کو حوصلہ افزا بنانے کے لیے ایک تجویز یہ ہے کہ وہ منافع کے بغیر صرف کتاب کی اشاعت کی قیمت پر اگر اسے فروخت کرنے کے لیے سامنے لائیں تو لوگ کم قیمت پر اردو کتابیں خریدنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تلنگانہ میں اردو کے فروغ میں اردو اکیڈمی اپنا رول ادا کر رہی ہے۔ اردو اکیڈمی سے ماہنامہ قومی زبان پابندی سے شائع ہو رہا ہے، جس کی تحقیقات اردو ادب اور تعلیم کو فروغ دے رہی ہیں۔ اکیڈمی کی مختلف فلاحی اسکیمات جیسے اردو ادیبوں کی کتابوں کی اشاعت میں مالی امداد، جس میں ابھرتے قلمکاروں کو بھی موقع دیا جا رہا ہے۔
معیاری کتابوں پر اکیڈمی کی جانب سے انعامات کا اعلان، ریاستی سطح کے باوقار ایوارڈ کی تقسیم، اردو میڈیم اساتذہ کو بیسٹ ٹیچر ایوارڈ اور طلبہ کو بیسٹ اسٹوڈنٹ ایوارڈ، اور چھوٹے اخبارات کو مالی امداد اور تعلیمی اداروں میں انفراسٹرکچر کے لیے مالی امداد شامل ہے۔ اکیڈمی سے گزارش ہے کہ وہ فروغ اردو کے دائرۂ کار کو مزید وسیع کرتے ہوئے تمام یونیورسٹیوں، کالج اور اسکولوں میں ہر سال اردو فیسٹیول کے انعقاد کے لیے مالی امداد کا زمرہ شروع کرے۔ یونیورسٹیوں کے اردو شعبہ جات کی جانب سے منعقد ہونے والے اردو فیسٹیول سے اردو طلبہ میں اردو زبان دانی اور تحریر و تقریر کا ذوق بڑھ رہا ہے، اس میں مزید اضافہ ممکن ہے۔ ایک تجویز یہ بھی ہے کہ ادیبوں کو کتابوں کی اشاعت کے لیے جو مالی امداد دی جا رہی ہے اس کی رقم میں اضافہ کر کے 10 کے بجائے 100 کتابیں اکیڈمی حاصل کرے، اور ان کتابوں کو اکیڈمی کی ضلعی لائبریریوں کے علاوہ اردو اسکول اور کالج کی لائبریریوں کو مفت فراہم کرے تاکہ اردو کی کتابیں اردو کے خارج تک پہنچ سکے۔ زبان کے فروغ میں اردو اخبارات اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اضلاع سے نکلنے والے چھوٹے اخبارات کی مالی امداد اور انہیں سرکاری اشتہارات دینے کے ضمن میں پیش رفت کی جائے۔ نامساعد حالت میں حیدرآباد کے بعد سب سے زیادہ اردو روزنامے، شام نامے اور ہفتہ بھر اخبار نظام آباد سے نکل رہے ہیں، اور وہاں آج کا تلنگانہ اور نظام آباد مارننگ ٹائمز آن لائن اخبارات بھی نکل رہے ہیں جو ساری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں۔ اب وقت ضائع کیے بغیر ضلع والی سطح پر اردو کے جائز مقام کے حصول کی کمیٹیاں بنائی جائیں، اردو کا موقف واضح کرایا جائے۔ تلنگانہ کے سرکاری دفاتر میں مرکز کے ہندی بورڈ کے طرز پر روزانہ ایک اردو لفظ سکھانے کا عمل شروع کیا جائے، جیسے مرکزی حکومت کے دفاتر میں ہوتا ہے۔ اردو زبان کو دیگر زبانیں بولنے والے سیکھنے کی آسان کتابیں تیار کر کے عام کی جائیں۔ فون کے ذریعے SMS بات پہنچانے کافی زمانہ مؤثر ذریعہ مانا جا رہا ہے۔ اردو والے اپنے تیلگو بھائیوں کو روزانہ اردو میں کوئی نہ کوئی پیغام آسان جملوں میں بھیجنا شروع کر دیں۔ خود اردو والے بھی اسمارٹ فون میں اردو کا استعمال شروع کر دیں، اور یہ چل رہا ہے ابھی۔ واٹس ایپ پر اردو کلچر کے نام سے گروپ چل رہا ہے جس میں اردو کے ادیب اور دانشور اردو میں لکھتے ہیں۔ فیس بک پر تلنگانہ میں اردو کے کئی گروپ ہیں جو اردو تحریر کو فروغ دیتے ہیں۔ اردو اب انفارمیشن ٹیکنالوجی سے جڑ گئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سرکاری سطح پر بھی خط و کتابت اور درخواست دینے اور قبول کرنے میں اردو کا استعمال عام کیا جائے۔ دفاتر میں اردو مترجمین کے عہدوں پر اردو دانوں کے تقرر کا مطالبہ کیا جائے۔ اقلیتی بہبود کے تمام دفاتر میں سرکاری کام کاج اردو میں ہو، اس بات کو یقینی بنایا جائے۔ تلنگانہ کے تمام ریلوے اسٹیشن، بس اسٹیشن، سرکاری عمارتوں کے بورڈ پر اردو نام لازمی ہوں۔ اسی طرح تمام کاروباری ادارے اپنی دکانات کے نام اردو میں تحریر کرائیں۔ کاروباری ایجنسیاں بھی اشتہارات میں اردو کو استعمال کریں۔ تلنگانہ سلام کے طور پر آداب کو روایت دیا جائے۔ تلنگانہ کے تمام اجلاسوں میں اردو تقاریر اور اردو پروگرام شروع کیے جائیں۔ زبان کے ساتھ تہذیب جڑی رہتی ہے، اگر زبان مٹ گئی تو تہذیب بھی مٹ جائے گی، اس لیے اردو تہذیب کی تلنگانہ میں بقا اور ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم نئی ریاست تلنگانہ کو اردو کی ریاست کے طور پر دیکھیں۔ اگر ہم مضبوط دعوے کے ساتھ اردو کو تلنگانہ کی پہلی سرکاری زبان بنانے کا دعویٰ اور دلیل پیش کرتے رہیں تو کم از کم خوابوں کی تعبیر بن کر تشکیل پانے والے تلنگانہ میں اردو پہلی نہیں تو دوسری سرکاری زبان عملی طور پر ضرور بنے گی۔ ان تجاویز کو سارے تلنگانہ میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے تلنگانہ کے خواب کو اردو کی بقا کے ساتھ شرمندہ تعبیر کریں۔ اگر تلنگانہ میں اردو فروغ پائے گی تو شہر اردو حیدرآباد سے اردو کے ثمرات سارے تلنگانہ اور پھر ساری دنیا تک پہنچنے لگیں گے۔ اور ہمیں داغ کا یہ شعر کچھ اس انداز میں پڑھنا پڑے گا۔ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے تلنگانہ میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ شکریہ۔ ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب نے جیسے 2 کمیاں پوری کر دی، جیسا آپ نے کہا شیخ سلیم صاحب نے کہ جاوید کمال صاحب یہاں تشریف نہیں لا سکتے کسی وجہ سے، لیکن ان کے پیپر کا حق بھی اسلم فاروقی نے پورا کیا کہ وہ تجاویز بھی پیش کیے، انہوں نے مسائل بھی پیش کیے اور موقف بھی بتایا اردو کا جو ہے۔ اب میں حیرت زدہ رہ گیا کہ جس محنت سے انہوں نے تجاویز تیار کی کہ شاید ہی ہمارے ذہن میں اس قدر تجاویز ہوں، تو بڑی محنت سے انہوں نے تجاویز رکھی، اور اس میں بعض واقعی ایسی تجاویز ہیں جن پہ عمل کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے، بلکہ اگر ان پہ عمل کیا جائے تو بڑی حد تک
اردو کا موقف اور بہتر ہو سکتا ہے اس علاقے میں. تو بہت ہی اچھی تجاویز انہوں نے رکھی جس میں الیکٹرانک میڈیا اور چینلوں اور اخباروں اور اشتہاروں سے لے کے، بلکہ ایک مطالبہ یہ بھی کیا گیا تھا کسی زمانے میں، یعنی ہمارے زمانے میں ہم لوگوں نے کیا تھا کہ دواؤں کی جو ڈبیاں ہوتی ہیں ان پہ بھی جو ہے اردو میں نام لکھا جائے، اور جو اندر ہدایات ہوتی ہیں باریک باریک لفظوں میں مختلف زبانوں میں وہ بھی اردو میں لکھی جائے. اور پہلے لکھی جاتی تھی بہت سی دواؤں میں، اب آہستہ آہستہ اس کو ختم کیا گیا. اشتہارات سے بھی اردو آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی، اور اگر ہے کسی جگہ تو بڑا غلط املا لکھایا جاتا اور ایسا کہ پڑھنا مشکل ہو جاتا. تو یہ بہت ہی بہترین تجاویز تھی، اور اس میں سب سے چونکانے والی تجویز جو ہے وہ جس کی طرف شیخ سلیم نے بھی اشارہ کیا، یعنی علاقائی اردو یونیورسٹی تھی. یہ میرا خیال ہے زیادہ بہتر طور پہ کام کر سکے گی. اب پھر اردو یونیورسٹی جو یہاں پہ ہمارے یہاں ہے، یا ETV اردو ہے حیدرآباد میں، یا حیدرآباد کی سینٹرل یونیورسٹیز ہیں، اس میں یہ شکایت عام ہے کہ حیدرآبادیوں کو کم اور دوسرے علاقے کے لوگوں کو زیادہ یہاں موقع فراہم کیے جا رہے ہیں. اور کبھی کبھی شدید احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زمین دے دی اور اپنا سب کچھ ان لوگوں کو دے دیا، لیکن ہمارے لوگ اس سے استفادہ حاصل کرنے سے محروم ہیں بڑی حد تک. اور اب جو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ہے، اس کے جتنے وائس چانسلر آئے وہ سب شمال سے آئے. ایک بھی وائس چانسلر ایسا نہیں ہے جو ہمارے علاقے سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ شکایت عام ہے کہ ایک خاص علاقے کے لوگوں کا ہوا ہے، ایک خاص علاقے کے لوگوں کو زیادہ ملازمتیں مل رہی ہیں. چونکہ سینٹرل کا معاملہ ہے، ہم لوگ بہت مجبور ہیں، سینٹر سے بہت دور ہے. احتجاج کرنے ہم لوگ دلی نہیں جا سکتے، یا دلی تک اپنی بات پہنچانا بہت دشوار ہو جاتا ہے. اور یہ یونیورسٹیاں مین شہر سے بہت دور ہیں، تو احتجاج کرنے کے جو مقامی عناصر ہیں وہ لوگ وہاں تک پہنچ نہیں پاتے. تو اس کے نتیجے میں پھر ایک بار جو احساس محرومی تھا، جو آندھرا والوں کی وجہ سے تلنگانہ میں جو احساس محرومی پیدا ہوا تھا، یہ سینٹرل یونیورسٹیز کی وجہ سے بھی ایک احساس محرومی حیدرآباد والوں کے اندر پیدا ہو رہا ہے. اور خود ہم اپنے شہر میں اجنبی بنتے جا رہے ہیں اور دوسروں کا غلبہ ہے. تو ایک مقامی یونیورسٹی اگر اردو یونیورسٹی ہو، جیسے پہلے عثمانیہ یونیورسٹی ہوتی تھی، اور انہوں نے اس کی مثال بھی پیش کی کہ عثمانیہ یونیورسٹی سے جتنے لوگوں نے تعلیم حاصل کی تھی وہ بائی لنگول ہوتے تھے، یعنی ان کی انگریزی بھی بہت اچھی ہوتی تھی، ان کی اردو بھی بہت اچھی ہوتی تھی. اور اسلم فاروقی صاحب نے کہا کہ اس دور کے اردو میڈیم سے پڑھے ہوئے لوگوں کی انگریزی آج کے انگریزی میڈیم سے پڑھے ہوئے لوگوں سے زیادہ بہتر ہوتی تھی. تو یہ بات صحیح ہے کہ آج کے دور میں بائی لنگول ہوئے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہو سکتا. یا تو آپ کو تیلگو اردو آنا ضروری ہے، یا انگریزی اردو آنا ضروری ہے. 2 زبانیں یا 3 زبانیں جاننا بہت ضروری ہے ہندوستان میں اگر آپ کو گزارا کرنا ہو. تو اردو یونیورسٹی اس سلسلے میں بہت اپنی خدمات یعنی ادا کر سکتی ہے، اپنی خدمات دے سکتی ہے کہ انگریزی پہ بھی زور دیا جائے اور اردو میں بھی زور دیا جائے. لیکن انہوں نے تجویز پیش کی کہ کسی ایسے علاقے میں جیسے میدک ہے یا مضافات میں کسی جگہ یہ یونیورسٹی رکھی جائے، بجائے اس کے ضلع کے ہیڈ کوارٹر ہی پہ صحیح شہر میں یونیورسٹی رکھی جائے، تاکہ وہ مسائل پیدا نہ ہوں جو مضافات میں رہنے والی یونیورسٹیوں کو ہم مسائل جھیل رہے ہیں کہ وہاں تک پہنچنا ہی پہلے مشکل ہے، یا آپ تھوڑی تعداد میں پہنچ گئے تو پولیس کو لا کے آپ کو گرفتار کروا دیا جاتا ہے اور وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے جس طرح سے کرنا چاہیے. تو یہ بہت ہی اچھی تجاویز آپ نے پیش کی. اور
उस पेपर की कमी भी पूरी हो गई जो शायद जाहिद कमल साहब लिख के लाए थे। हो सकता हुआ कि तजावीज़ एक दूसरे से टकरा जाती या मुमकिन है उनके यहाँ कुछ नई तजावीज़ रही हैं। बहरहाल मैं तमाम निकाला निगारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ।